قسوة فإذا وعى القرآن حينا. تم اگر قانون بناؤ گے تو تمہارے اپنے اور معیارات ہوں گے، اور پھر وہ ہر شخص کا اپنا معیار جدا ہوگا، وہ قانون بنانے میں اپنے اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ فرق کرے گا. لیکن یہاں یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ اقرب ہے نفع کے اعتبار سے، کون نہیں ہے. یہ بنا ہے ہی نہیں، یہ بنیاد ہے ہی نہیں، یہ اساس ہے ہی نہیں قانون کے لیے، بلکہ فریضۃ من اللہ، یہ تو فریضہ ہے اللہ کی جانب. یہ آخری فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جس میں کہ تمہارے کسی اختیار کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی فلسفے کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی قیاس کو کوئی دخل نہیں. یہ نہیں کہ کون نافع زیادہ ہے اس کے حوالے سے اس کا حصہ بڑھایا جائے، کون نافع کم ہے اس کا گھٹا دیا جائے، نہیں، قطعا نہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. اور اس میں مزید زور، ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھ لو، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، اور حکمت کی بنیاد پر کیے ہیں. اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت بالغ ہے، لہذا اس کا جو بھی فیصلہ ہے جو اس نے طے کیا ہے وہ حکمت بالغہ اور علم کامل کی بنیاد پر ہے. دوسرے یہ کہ اگر تم اس کے اندر کچھ پسو پیش کرو گے، کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرو گے، کوئی اس میں ڈنڈی مارو گے، تو جان لو کہ اللہ علیم ہے. اس کے علم سے یہ بات باہر نہیں ہوگی، اس کی جواب دہی تمہیں اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی جو پہلی 2 آیات ہیں، ان کی تفسیر کے ضمن میں، تعویل کے ضمن میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سے اختلافات ہیں مفسرین کے، متقدمین کے بھی اور متاخرین کے بھی. ان کا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں جنسی آوارگی کا سد باب کرنا اور اس کے لیے ابتدائی سزائیں تجویز کرنا. ظاہر بات ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا جس میں کہ اسلام اپنا یہ اصلاحی عمل جو ہے روبے کار لا رہا تھا، وہاں جنسی اعتبار سے معیار جو ہے وہ بہت اونچا نہیں تھا. اگرچہ وہ لوگ فطرت کے راہ سے اس طور سے تو نہیں ہٹے تھے جس طور سے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ، وہاں جو بھی کام ہو رہا تھا وہ تو واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی میں اجتماعی سطح پر کسی قوم نے تو وہ کام کیا تھا تو وہ صرف وہی ایک قوم تھی. ویسے یہ کہ آج کل کے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں، وہ وبا جو ہے بڑی تیزی سے آگے پھیل رہی ہے. ہومو سیکشولیٹی، جس میں کہ گیز بھی ہیں، لیسبینز بھی ہیں، ان کی سوسائٹیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز کی شکل اختیار کر لی ہے. تو یا تو یہ معاملہ اس وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یا پھر یہ آج کے مغربی معاشرے میں ہے، ورنہ عام طور پر دنیا میں اس فعل کا ارتکاب شاذ و نادر ہوتا ہے. تو چنانچہ عرب میں بھی اس وقت اس کا زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر زنا کا رواج موجود تھا اور اس میں ہر طرح کا معاملہ تھا. اس میں جو ڈسپلن ہے کہ انسان اپنی شہوت کے تقاضوں کو ایک معین قانونی طریقے پر پورا کرے، جو جائز راستہ ہے اس سے اس کو اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آوارگی بھی تھی، بلکہ انارکی کی حد تک معاملہ تھا. اس میں یہ پہلی 2 آیتیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں. فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ جو تمہاری عورتوں میں سے فاحشہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی، الفاحشہ انتہائی بے حیائی والی بات.
یہاں لفظ زنا نہیں آیا ہے، بے حیائی والی بات آئی ہے۔ اس اعتبار سے گنجائش موجود ہے کہ اس میں زنا بھی مراد ہو، یا یہ کہ عورتوں کا عورتوں ہی سے شہوت رانی کا معاملہ، جو لیسبین آج کہلاتی ہیں، ان کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے جہاں تک لفظ کا تعلق ہے۔ خود زنا کو بھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فاحشہ کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تو الفاحشہ بہت بڑی بے حیائی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ کہ جو تمہاری بھی عورتوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس بہت بڑے فحش کام کا، بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4 مرد، 4 مردوں کی گواہی۔ زنا کے مقدمات میں شریعت اسلامی میں عورت کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ 4 مردوں کی گواہی، وہ مرد بھی قابل اعتماد ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، آوارہ نہ ہو، بلکہ قابل اعتماد 4 گواہ ہوں، تو گواہی طلب کرو 4 افراد کی۔ اور یہ گواہی جو ہے جس نوعیت کی حدیث میں آئی ہے، وہ اگرچہ اب حیا مانے ہے کہ میں الفاظ استعمال کروں، لیکن یہ کہ مجبوری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 4 آدمیوں نے اس طور سے دیکھا ہو جیسے کہ سرمے دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے، اس کیفیت کا مشاہدہ ہوا ہو، تب جا کر وہ جو زنا کا نصاب ہے کہ اس میں گواہی کا کتنا نصاب ہے، اس کیفیت میں 4 آدمیوں نے دیکھا۔ اور یہ بہرحال معلوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ گویا کہ زنا کا مقدمہ قائم کرنا اسلامی ریاست میں ہر کسی کا کام نہیں ہے، آسانی سے نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے، اس نے وہ خود چشمدید گواہ ہے اور اس نے دیکھا ہے 2 افراد کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اگر مزید 3 گواہ موجود نہیں ہے اور وہ اپنی ایک گواہی کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس پر قذف کی سزا ہوگی، 80 کوڑے اسے لگیں گے۔ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس بے حیائی کا جو ہے عام اشتہار ہو جائے، معاشرے کے اندر اشاعت ہو جائے، بلکہ تبھی یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے جبکہ اس درجے کی گواہی موجود ہو، اور اس کے بغیر جو ہے اگر الزام لگایا جائے گا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور قذف کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، پھر اگر وہ 4 افراد گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے اسی حالت کے اندر ان کو دیکھا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اب ان کو بند کر دو گھروں کے اندر۔ یہ ایک حبس کہہ لیجئے، قید کہہ لیجئے، اس لیے کہ اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے، جیلیں نہیں تھیں، لہذا یہ گویا کہ ایک قید ہے جو گھروں کے اندر قید کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ کب تک قید رہے گی؟ حتیٰ یتوفاہن الموت، اس میں یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے یا 1 سال یا 5 سال، بلکہ یہ کہ یہاں تک کہ یا تو موت انہیں لے جائے، انہیں قبض کر لے، موت کا ہاتھ آئے اور انہیں لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ اشارہ ہے در حقیقت جو سورہ نور میں پھر آیا ہے، جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری معین ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا جب کہ وہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا ہے، اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت جو ہے یہ زنا کریں گی تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں گے تو ان کے لیے رجم ہے۔ یہ حد معین ہوئی ہے بہت دیر میں۔ ابتدا میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس میں جو اختلافات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس کی تعویل میں اور اس کی تفسیر میں۔ ابھی آپ دوسری آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ دونوں کے جو تم میں سے اس فعل کا، اس فحش کام کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیفیں دو، اذیتیں دو ان کو، جو بھی کوئی تعزیر کے انداز میں جو بھی ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، زبان سے بھی برا بھلا کہنا، شرم دلانا، کیا کام تم نے کیا ہے تم سوچو، اور یہ کہ ہاتھ سے مارنا، زد و کوب کرنا، کوڑے مارنا، یہ مختلف تعزیرات کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو وقت کا جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہ صورت معاملے کے بارے میں دیکھ کر اور اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ فآذوہما فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، یہ اعراض کرو، وہ چھوڑ دو انہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً
بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑے اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عام طور پر جمہور نے اس کی تفسیر کی ہے وہ اس انداز میں کی ہے کہ پہلی آیت بھی زنا کے بارے میں ہے اور دوسری آیت بھی زنا کے بارے میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ زنا جو ہے وہ تو ایک مرد اور ایک عورت مل کر اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ مردوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ دو کا ذکر ہے، تو وہاں اگرچہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ واللذان، یہ دو گویا کہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ ضمیر کا یہ مذکر کا ہے، تو گویا کہ دو مردوں کے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ غالباً وہ عمل جسے عام طور پر لواطت کہہ دیتے ہیں، سوڈمی، لیکن میرے نزدیک یہ لواطت کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ لواطت کا لفظ بنا ہے لوط سے۔ لوط تو نام ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا، ان کے نام کی طرف اس کی کوئی بھی ادنا سی نسبت کرنا بھی وہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ہمارے ہاں یہ تفاسیر کے اندر بھی اور مصنفین نے اپنی تصانیف کے اندر بھی اس لفظ بڑی آسانی سے استعمال کیا، بہت فریلی استعمال کیا، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ہمیں وہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس فعل کو اس شہر کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا ہے، سوڈومی، سودوم۔ سودوم وہ شہر تھا، صدوم جس کو ہم کہتے ہیں، سوڈوم، SODOM، یہ بائبل میں اس کا تلفظ ہے، تو اس سے یہ سوڈومی کا لفظ بنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ اس شہر کی طرف، اس شہر کے رہنے والوں کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، اس کی کوئی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کر دینا میرے نزدیک ایک طرح سے توہین بنتی ہے، واللہ عالم۔ میں حیران ہوں کہ کیوں اس لفظ کا استعمال اس طور سے کثرت کے ساتھ اور بہت فریلی کیا جاتا ہے۔ پر یہ جو فعل ہے ہم جنس پرستی، ایک مرد کا دوسرے مرد ہی سے شہوت رانی کرنا، تو چونکہ یہاں پہ واللذان کا لفظ آیا، واللذان یاتیانھا منکم، جو دو تم میں سے کریں اس فعل کا ارتکاب، اور اللذان جو ہے یہ در حقیقت تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر تثنیہ، یہ مؤنث تثنیہ کا نہیں ہے۔ واللتان ہوتا تو دو عورتیں مراد ہوتی، لیکن چونکہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے گرامر کا کہ اگر کسی مردوں اور عورتوں کے مجموعے پر اطلاق کرنا ہو کسی وقت تو برسبیل تغلیب جو ہے مذکر جو ہے، مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی اور اس میں مراد ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو اگر ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں بھی چونکہ مرد جو ہے وہ غالب ہے، اس لیے وہ برسبیل تغلیب اس کو کہتے ہیں، قاعدہ ہے تغلیب کا، تو یہاں پر مذکر کا ہی جو لفظ استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ دونوں الفاظ اس کا امکان موجود ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر وہ کام کریں یعنی زنا کریں، یا دو مرد مل کر وہ کام کریں یعنی وہ سوڈمی یا ہم جنس پرستی جو ہے ایک مرد کی مرد کے ساتھ وہ شکل ہو۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر اتوار رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ عالمی بھائی چارہ۔ دنیا کے سارے انسان نہ صرف ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہمارے مالک کی نظر میں انصاف کا معیار ذات، نسل، جنس، رنگ، دولت وغیرہ نہیں، بلکہ معیار ہے تقویٰ۔ انسان کے لیے ایک دوسرے سے بہتر بننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تقویٰ، یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال۔ اقرأ وخيّا ورتل القرآن واللذان یاتیانہا منکم فعاذوہما، تو انہیں ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو۔ فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، دفع کرو، جانے دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت تواب اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے اشکال نمبر 1 یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں آیتیں زنا سے متعلق ہیں تو دوسری آیت میں سزا ہلکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، بس ایذا پہنچاؤ، اگر توبہ کر لیں تو چھوڑ دو، جبکہ پہلی آیت میں سزا بہت سخت ہے کہ ان کو بند رکھو یہاں تک کہ یا تو موت آ کر ان کا قصہ پاک کر دے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم جو اس کے لیے نازل فرما دے۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں میں زنا ہی مراد ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دوسری آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ گویا کہ زنا کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ انہیں کچھ تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ تعزیر ان پر کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کہ پھر ان کو بند کر دو، یعنی اگر یہ کہ تعزیر سے، کہ ادنا قسم کی تعدیب سے اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو بند کر دو۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد آخری حکم یہ آیا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد نازل ہو گئی کہ اگر وہ کنوارا مرد اور کنواری عورت ہیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تدریج ہوئی کہ پہلے صرف تھوڑی سی تعزیر، تعدیب، ایذا، انہیں تکلیف پہنچانا، اور توبہ کر لیں تو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد سختر حکم آیا اور وہ یہ کہ انہیں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آ جائے، اور پھر وہ آخری فیصلہ آ گیا۔ یہ ایک تعویل ہے، لیکن یہ کہ ذہن اس تعویل کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی آیت میں اگر وہ زنا سے متعلق ہے تو پھر مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں تو فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں کسی فحش حرکت کا ارتکاب کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی زنا کاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ اپنے مردوں میں سے طلب کرو۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں 4 افراد، 4 مرد کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کیفیت میں دیکھا ہے، تو پھر ان کو بند کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت جو آئے ان کو لے جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ دوسری آیت جو ہے یہ اصل میں سوڈمی کے لیے ہے، یہ 2 مردوں ہی کے باہمی شہوت رانی کے لیے ہے، اس میں زنا کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے گویا کہ وہ بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر زنا ہی کی یہ بھی سزا ہے، زنا ہی کی وہ بھی سزا ہے، تو ایک میں سزا سخت دی جا رہی ہے، دوسری میں کم دی جا رہی ہے۔ تو اس میں گویا کہ سوڈمی کے معاملے کو اس سے ذرا ہلکا سمجھا گیا ہے کہ یہ معاملہ ایسا کہ ویسے بھی عام طور پر نہیں ہوتا، شاذ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس میں یہ کہ انہیں کچھ ایذا دو، کچھ تکلیف پہنچاؤ، یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ یعنی فرض کیجئے اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اس گناہ کی وجہ سے گھر میں بند تھی، قید و بند کی صعود و برداشت کر رہی تھی، جب سورہ نور کی آیات آ گئیں کہ 100 کوڑے مارو اور چھوڑ دو، تو گویا کہ اس کے لیے ایک راستہ نکل گیا تھا کہ اس کو 100 کوڑے مارے گئے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے حد بندی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے قید میں رکھا جائے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ اس کے بعد جب پھر سورہ نور کی آیات آ گئی تو پھر وہاں معاملہ طے ہو گیا کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جہاں تک شادی شدہ کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حدیث نبوی سے اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ رجم کیا جائے گا اس ایک معاملے کے اندر، بلکہ 2 معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت موسوی تھی اس کے حکم کو بحال رکھا ہے۔ ایک قتل مرتد کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا،
اور ایک رجم ہے، زانی اور زانیہ کے جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا رجم، حد۔ یہ چیزیں دونوں قرآن میں نہیں ہیں، البتہ یہ دونوں چیزیں شریعت موسوی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کی ہے اور اپنی سنت کی دلیل پر ان کو رائج کیا ہے، وہ ہماری شریعت کے اندر اب گویا کہ حدود اللہ میں شامل ہے۔ اب چونکہ یہاں لفظ توبہ آ گیا تھا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ دونوں جو ہیں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، تو پھر ان سے اعراض کرو، انہیں چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت تواب ہے اور رحیم ہے۔ اب اس کے ضمن میں توبہ کے موضوع پر یہ عظیم ترین دو آیات ہیں جو آ گئی ہیں۔ یوں سمجھیے قرآن مجید میں حکمت کی آیات جو آتی ہیں وہ ضمنی طور پر آتی ہیں، احکام اور چل رہے ہیں، اس کے بعد آگے پھر دیکھیں گے عورتوں کے بارے میں احکام پھر شروع ہو جائیں گے، وہ احکام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں خاص طور پر جو معاشرے کے دبے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، پسے ہوئے، مظلوم، مقہور، دبائے ہوئے، مجبور کیے ہوئے، کمزور، جن میں یتیم، لاوارث سے بیچارے، ان کا مال جس طرح چاہو ہڑپ کر لو، جس طرح چاہو ان کا سلوک کر لو، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس معاشرے کا نقشہ یہ تھا۔ عورتیں وہ بھی مجبور ہیں اور ان کو بھی جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کر لو۔ پھر کمزور در کمزور، ضعیف در ضعیف، لڑکی جو یتیم ہے وہ تو گویا کہ اب آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اسے کوئی مہر نہ دے اور شادی کر لیں، جس طرح چاہیں آپ اس کے ساتھ برتاؤ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں کہ جو اس کے حقوق کا طلبگار بن کر کھڑا ہو سکے۔ تو ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دی گئی ہیں۔ تو جو دبے ہوئے طبقات ہیں، یتیموں کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا پہلے رکوع کے اندر، اس کے بعد خواتین کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو جنسیں ہیں، مذکر اور مؤنث، ان میں کمزور جنس ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صنف نازک اسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ظلم اور تعدی جو ہے وہ زیادتی جو ہے اس کا ہو جانا جو ہے وہ قرین قیاس ہے، لہذا اس کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت، نادانی یا جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ بھی ان پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ لفظ توبہ پہلے سمجھ لیجیے، توبہ کہتے کسے؟ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ تابہ یتوب، آبا یعوب اوبن، تابہ یتوب توبن، یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں۔ آبا یعوب، آپ گھر سے باہر گئے تھے اب واپس آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ یہ ایک دعا ہے کہ جو حضور سے مسنون ہے کہ جب آپ سفر پر گئے تھے، گھر واپس آ رہے ہیں، داخل ہوتے ہو کہ آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم واپس آ گئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے منزل میں، اور اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، دونوں کا مفہوم ہے پلٹنا۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ دو طرفہ عمل ہے۔ بندے نے گناہ کیا، غلط حرکت کی، معصیت کی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا، تو اللہ کی بھی توجہ، عنایت، رحمت، شفقت ہٹ گئی۔ وہ ہٹا اپنی معصیت کی وجہ سے، اللہ نے اپنی عنایت اور توجہ اور اپنی محبت اور شفقت ہٹا لی اس کے پاداش میں۔ اب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پشیمانی طاری ہوتی ہے، اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، پروردگار میں جذبات میں بہہ کر کیا کر گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ جو اس کی توبہ ہے۔ اب اللہ بھی پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنی توجہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی شان غفاری کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے۔ تواب بندے بھی ہیں، بہت توبہ کرنے والے، اور تواب اللہ کے لیے بار بار آیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا